مولا عباس کعبہ کی چھت پہ کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو شرف عطا کیا ہے حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں۔ اور پھر عباس کہتے ہیں یہ گھر جو کل تک صرف ایک گھر تھا حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں خدا نے اس کو کعبہ بنا دیا، خدا نے اس کو قبلہ بنا دیا۔ لو لم تکن مشیتا، اور پھر فرمایا لو لا حکم اللہ الجلیہ و اسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت قبل ان یمشی لدے۔ لوگو اگر خدا کے پوشیدہ راز نہ ہوتے، اگر خدا اجازت دیتا، لوگو تم سارے آئے ہو کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، خدا اجازت دیتا نا حسین کے آنے سے پہلے کعبہ اڑ کے حسین کا طواف کرتا ہوا نظر۔ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدہ۔ تم سب اس لیے آئے ہو کہ حجر اسود کے بوسے دے سکو۔ حجر اسود تڑپ رہا ہے کہ وہ حسین کے ہاتھوں کے بوسے لے لے۔ اور پھر فرمایا ہے ہاتھ فانظروا ثم انظروا۔ لوگو تعجب ہے، ذرا غور تو کرو، ممن شارب الخمر و ممن صاحب الحوض والکوثر۔ لوگو شراب پینے والا یزید کو جا، اور زبان وحی اور رسالت چوس کے پلنے والا حسین کو جا، وہ یزید کو جا جس کے گھر میں نجاستوں کے سوا کچھ نہیں۔ حسین وہ ہے جس کے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے، جو تطہیر کا وارث ہے۔ اور پھر فرمایا انتم وقعتم فی غلطۃ التی قد وقعت فیہا القریش لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ۔ فرمایا لوگو تم اسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو جس کے شکار قریش ہوئے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے رسول کو قتل کر دیں، تم یہ چاہتے ہو رسول کے بیٹے کو قتل کر دو۔ لا یمکن لہم ما دام امیر المومنین حیا۔ وہ اس وقت تک رسول کو قتل نہیں کر سکے جب تک علی زندہ تھے۔ تم اس وقت تک حسین کو کیسے قتل کر سکتے ہو جب تک عباس، اور جب تک عباس زندہ ہے، اور تم حسین کا کیسے کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ اور پھر مولا عباس نے فرمایا تعالوا اخبرکم بسبیلہ۔ لوگو آؤ میں تمہیں بتاؤں کس طرح تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ حسین کو قتل کر دو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کس طرح اپنی مراد کو پا سکتے ہو۔ فرمایا فضربوا عنقی، عباس کو قتل کر دو، پھر ہو سکتا ہے کہ تم حسین تک پہنچ جاؤ۔ عباس نے اپنے اس جملے سے بتا دیا عباس اکیلا وہ در ہے، حسین تک جانے والے واحد راستے کو عباس کہتے ہیں۔ حسین تک پہنچنے کے واحد راستے کو عباس کہتے ہیں۔ جب تک عباس زندہ ہے تم حسین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر عباس نے خدا کی قسم سچ کر دکھایا، جب تک عباس زندہ رہا کسی کی جرت نہیں ہوئی حسین کو کچھ کہہ سکے۔ اس وقت تک حسین کے جسم پہ کوئی زخم نہیں آیا جب تک عباس زندہ تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں چند جملے وہ روایت کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو ممکن ہے کہ کسی مومن نے آج تک نہ سنے ہوں۔ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا وفادار تھا عباس۔ کتب مقاتل والوں نے یہ جملے لکھے، کہتے ہیں اگر اہل بیت نہ ہوتے نا، لغت کی کتابوں میں کچھ الفاظ بے معنی رہ جاتے، ان کو اپنا مصداق نہ ملتا اگر اہل بیت نہ ہوتے۔ پھر انہوں نے یہ جملہ لکھا اگر دنیا میں عباس نہ آیا ہوتا نا، دنیا والوں کو پتہ ہی نہ چلتا وفا کہتے کس کو، دنیا والے پہچان ہی نہ سکتے تھے، دنیا والوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ وفا کس کو کہتے ہیں۔ اور یزید جیسا ملعون جب کربلا کا لٹا ہوا سامان، جب کربلا کا لٹا ہوا شہزادیوں کے وہ برقے، شہزادیوں کا وہ سامان، جب یہ لٹا ہوا سامان پہنچا نا یزید کے دربار میں، اس لٹے ہوئے سامان میں عباس کا وہ علم بھی تھا جو عباس اٹھا کے کربلا کے میدان میں گئے تھے۔ اب توجہات میرے ساتھ رکھیے، انشاءاللہ میرے اور آپ کے حصے کا گریہ ہو جائے گا، ہماری عبادت ہو جائے گی۔ جب اس ملعون نے وہ علم اٹھایا نا، اس علم کو اٹھا کے دیکھنے کا ارادہ کیا، روایت کہتی ہے جب اس نے علم کے فریرے کو کھولا نا، علم کا فریرہ جگہ جگہ سے زخمی تھا۔
کہیں تلوار کا زخم، کہیں نیزے کا زخم، کہیں تیر سے چھیدا ہوا، وہ پرچم پھٹا ہوا۔ جب اس ملعون نے وہ پرچم کھولا نا، اور پھر اس نے وہ لکڑی دیکھی جس لکڑی کے اوپر عباس کا پرچم لگا ہوا تھا، وہ لکڑی بھی جگہ جگہ سے زخمی تھی، اس لکڑی کے اوپر بھی جگہ جگہ تلواروں، تیروں، نیزوں کے نشان تھے، لیکن ایک ہاتھ کی جگہ خالی تھی جہاں نہ کوئی تلوار کا زخم تھا، نہ کوئی نیزے کا زخم تھا، نہ کوئی تیر کا زخم۔ اور یزید جیسا ملعون جب اس نے اس علم کی یہ حالت دیکھی نا، یہ ملعون پکار کے کہتا ہے ہاکذا وفاء الاخ للاخ، ایک بھائی کو ایسے ہی بھائی کا وفادار ہونا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ارے اگر وہ لکڑی کی یہ حالت تھی، خدا جانے عباس کے ہاتھوں کی کیا حالت، خدا جانے عباس کے ہاتھوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ بس ازادار و مختصر کروں، عباس چلتے چلتے اس مقام پہ آئے جہاں کربلا کا غریب تنہا بیٹھو، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا عباس کو موت کی اجازت ہے۔ ذرا تصور تو کرو، جس کے اکبر جیسے بیٹے مارے گئے ہوں، جس کے قاسم جیسے بھتیجے چلے گئے ہوں، جس کے مہمان مارے گئے ہوں، مولا عباس کی طرف روایت کہتی ہے، مولا عباس کی طرف دیکھ کے امام حسین نے کہا عباس تو بھی موت کی اجازت لینے آ گیا، انت کبش کتیبتی انت حامل لواہی وانت امیر لشکری، عباس اگر تو چلا گیا فتفرق عسکری، عباس میرا لشکر بکھر جائے گا، عباس تو میری فوج کا لمبردار ہے، عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ مولا کہتے ہیں عباس اگر تو چلا گیا میرا لشکر بکھر جائے گا، آئیے مل کے کربلا کے غریب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، مولا بتائیے تو صحیح، اور وہ کون سا لشکر ہے جو عباس کے جانے سے، مولا عباس کے جانے سے پہلے اکبر چلا گیا، قاسم چلا گیا، محمد چلے گئے، حبیب ابو ہریرہ زہیر چلے گئے، مولا وہ کون سا لشکر ہے جو عباس کے جانے سے بکھرے گا؟ تو روایت والوں نے یہ لکھا کہ حسین کی نگاہ میں اکیلا عباس پورے لشکر کے برابر تھا، عباس کے ہوتے ہوئے حسین کی نظر نہ پڑتی تھی کسی لشکر پہ۔ کہا عباس اگر تو چلا جائے گا میرا لشکر بکھر جائے گا، لیکن پھر بالآخر عباس کو اجازت ملی، عباس نے خیموں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ کہا عباس ایک دفعہ جا کے سید زادیوں سے الوداع کر لے، ایک دفعہ جا کے اپنی بہنوں سے الوداع۔ بہت درد بھرا ماجرا ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں گزرتا ہوں۔ خیموں سے الوداع کیا عباس نے، ایک نیزہ، ایک مشک، ایک علم، یہ کل سرمایہ تھا عباس بن علی کا، جو اٹھا کے عباس نے کربلا کے میدان میں جانے کا ارادہ کیا۔ روایت کہتی ہے 4000 کا لشکر تھا جو تعین تھا اس نہر فرات پہ۔ جب عباس کو آتے ہوئے دیکھا، اتنا بڑا جری تھا حسین کا عباس، لشکر نے دوڑنا شروع کیا، 4000 کا لشکر دوڑنا شروع ہوا۔ عباس نے دریا کا پہرا چھڑایا، اپنے گھوڑے کو دریا میں داخل کیا، اور پھر وہ مشک بھر کے جب دریا سے نکلنے کا ارادہ کیا نا، عباس نے ایک دفعہ خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے اور وہ دعا مانگی اور فرمایا اللہم انت تعلم ان اطفال الحسین عطشان، پروردگار تو جانتا ہے نا حسین کے بچے پیاسے، پروردگار تو جانتا ہے حسین کی سکینہ پیاسی، اللہ تو جانتا ہے حسین کا اصغر پیاسا، اللہ میں کچھ نہیں چاہتا، بس کسی طرح سے یہ پانی خیموں تک پہنچا لوں۔ جب عباس نے نکلنے کا ارادہ کیا، عمر ابن سعد کی آواز گونجی عباس کا راستہ روکو، پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، ایک جلدی سے گزرو، ایک ملعون نے آگے بڑھ کے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، مشک بائیں پہلو پہ پہنی، بائیں ہاتھ سے مشک کا تسمہ تھاما، ایک ملعون نے بڑھ کے دوسرا وار کیا، عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا، مشک کا دہانہ منہ میں تھاما۔ اب ایک ملعون آگے بڑھ کے کہا اگر پانی خیموں تک پہنچ گیا تم جنگ ہار جاؤ گے۔ اب ایک دفعہ
4000 تیر اندازوں نے آگے بڑھ کے عباس کا راستہ روکا، 4000 تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کی آنکھ میں تنکا چلا جائے نا، ریت کا ذرہ چلا جائے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پہ رکھتا ہے۔ اور جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے ہوں، ایک دفعہ ایک تیر آیا جو عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا، عباس نے سر کو جھٹکنا شروع کیا، دونوں پہلوؤں کو بلند کیا، زانو سے۔ عباس چاہتے یہ تھے زانوؤں سے تیر کو نکالوں، عباس کا سر کو جھکانا تھا۔ ایک ملعون نے وزنی گرز اٹھایا، عباس کے سر پہ لگا۔ روایت کہتی ہے اس گرز کا لگنا تھا، عباس کا سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب عباس نے زین چھوڑی اور سلام کیا۔ ساری زندگی عباس نے حسین کو بھائی نہیں کہا، یہ پہلا موقع تھا جب کہا حسین بھیا، عباس کا آخری سلام۔ امام حسین نے جلدی سے اس خیمے کی طرف نکلے، اس خیمے سے نکلے اور میدان میں آنے کا ارادہ کیا۔ روایت کہتی ہے جب مولا عباس آ رہے تھے، مولا عباس کی طرف آتے ہوئے مولا حسین نے وہ مرثیہ پڑھا، حسین کے ہاتھ آ گئے کمر پہ اور کہا الان ان کا سر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میرے سارے چارے ختم ہو گئے۔ اور پھر وہ بیان کیا کہ عباس کا لاشا فرات کے کنارے ہل گیا، اور وہ بیان کیا، کہا عباس دیکھ تو صحیح، دشمن تانے دے رہا ہے، دشمن کہہ رہا ہے حسین کہاں گیا تیرا عباس، حسین کہاں گیا وہ بھائی جس پہ تجھے بڑا ناز تھا۔ بڑی مشکل سے بس ختم کروں آپ کی عبادت تمام، بڑی مشکل سے حسین چلتے چلتے بھائی عباس کے لاش پہ آئے، عباس کا سر اٹھایا، گود میں رکھا۔ جیسے ہی سر گود میں رکھا نا، عباس نے امام حسین کی گود سے سر کو ہٹا لیا۔ امام حسین نے دوبارہ بھائی کا سر اٹھایا، گود میں رکھا۔ عباس نے دوسری مرتبہ بھی سر اپنے مولا حسین کے اس گود سے نکال لیا۔ جب تیسری مرتبہ نکالا نا، اس وقت مولا حسین نے پوچھا عباس میری گود میں سر کیوں نہیں رکھتا؟ رو پڑے عباس، رو کے کہتے ہیں مولا میری وفا پہ حرف آتا ہے، مولا اب میرا آخری وقت ہے، میرا سر آپ کی گود میں ہو، ابھی تھوڑی دیر بعد مولا آپ کا سر شمر کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس وقت حسین نے کہا عباس پریشان نہ ہو، میری ماں زہرا آ جائے گی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم اہل بیت کے۔ آخری روایت، بس عباس کی روح نے پرواز کیا، اور روح کے پرواز کرنے سے پہلے عباس نے مولا حسین کو دو وصیتیں کی۔ مولا اگر ناراض نہ ہو، غلام کچھ کہنا چاہتا ہے۔ عباس بھیا حکم کر۔ مولا پہلی گزارش یہ ہے میری لاش کو خیمے نہ لے جانا۔ مولا نے پوچھا عباس کیوں؟ میں تو ہر شہید کی لاش کو خیمے لے کے گیا ہوں۔ عباس نے کہا مولا اس لیے نہ لے جانا، انی مستحیٌ من ابنتک السکینہ، مولا مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے حیا آتی۔ مولا میں وعدہ کر کے آیا تھا میں پانی لے کے آؤں گا، میں پانی نہیں لے سکا۔ مولا دوسری گزارش یہ ہے، مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہے، مولا عباس کے ہاتھ سلامت ہوتے نا میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا۔ ایک گزارش ہے میری آنکھ سے خون صاف کر دے، میں آخری بار آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے عبا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا۔ بس عزادارو عباس کی روح نے پرواز کیا، اور امام حسین کا وہ مرثیہ گونجا جو ارباب مقاتل نے کتب کی مقاتل میں لکھا۔ جگر کانپ جاتا ہے وہ مرثیہ سن کے۔ حسین زبان حال میں یہ کہہ رہے تھے، جو ہی عباس کی آنکھیں بند ہوئی نا،
مولا حسین کا یہ مرثیہ اب بلند ہوا. مولا کہہ رہے تھے اب یا عباس الیوم نامت العیون بک لم تنم. عباس آج تک تیرے خوف سے جو آنکھیں نہ سوتی تھی عباس آج وہ آنکھیں سو جائیں گی, اور جو آنکھیں تیرے سہارے سویا کرتی عباس اور تیری بہنوں کو آج کے بعد نیند نہ آئے گی. وہ علم اٹھایا, وہ چھدی ہوئی مشق اٹھائی, لے آؤ مولا عباس کا علم. اور مولا حسین نے خیموں کی طرف آنے کا ارادہ کیا. جب مولا حسین خیموں میں داخل ہوئے بی بی سکینہ اسی انتظار میں تھی, میرے چچا پانی لے کے آ رہے ہیں. اور جب دیکھا بابا خالی ہاتھ آ رہے ہیں, کہا یا ابتا حل لک علم لأمی العباس. اور بابا اور میرے بابا میرے چچا عباس کا کوئی علم ہے؟ کہا سکینہ اور تیرا چچا بازو کٹا کے دریا کے کنارے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب.